الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا یہ پہلا جمعہ جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے یہ۔ آپ سب جانتے ہیں یہی مہینہ ہے جس میں تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ پہ ہم نے ایک اعلان کیا تھا یہاں سے کہ یکم ربیع الاول سے مغرب نماز کے بعد سیرت بیان کی جائے گی۔ الحمدللہ وہ ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے ہمارے جوان جو ہیں ابھی اس میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے، شاید وہ اب بھی اس بات کا احساس کرنے میں ناکام ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، اور ہمارے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ابھی تک شاید ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آج ان دو آیات میں، جو دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 128 اور 129۔ ان دو آیات میں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ وہ ہمارے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ہمارا کتنا خیال تھا انہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً بتحقیق تمہاری طرف رسول آ چکا، تمہاری طرف ایک رسول آ چکا، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے۔ یعنی اسے ہم نے فرشتوں سے یا جنوں سے یا کسی اور قوم سے نہیں، بلکہ جو پہلے مخاطب تھے وہ تھے مکہ کے قریش۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ہی میں سے ہے، وہ تمہارا ہی بھائی ہے، تمہارا ہی عزیز ہے، جسے تم جانتے ہو بچپن سے،
40 سال تک کی ان کی زندگی آپ کی نگاہوں میں ہے، جیسے کہ حضور سے بھی کہا گیا تھا آپ ان سے کہیں یہ بات کہ میں نے آپ کے بیچ ایک عمر گزاری ہے، تو آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ ہی مجھ سے کہتے ہیں، مجھے الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری طرف ایک رسول ہم نے جو بھیجا تھا وہ تم تک پہنچ چکا، جو تم ہی میں سے ہے۔ اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، بڑا شاق گزارتا ہے ان کے دل پہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، تمہارا کسی پریشانی میں مبتلا ہونا، تمہیں کوئی دکھ پہنچنا، یہ انہیں گوارا نہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ بڑا ہی دکھ ہوتا ہے انہیں تمہیں دکھ میں دیکھ کر، بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں وہ تمہاری پریشانی دیکھ کر، بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں وہ تمہاری رنجیدگی دیکھ کر۔ گویا تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان، کوئی خسارہ وہ انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت کے انسانوں سے بھی یہ خطاب ہے اور آج کے انسانوں سے بھی خطاب ہے، پوری دنیائے انسانیت سے کہا جا رہا ہے، اے دنیا کے تمام انسانوں، تمہاری طرف ہمارا رسول پہنچ چکا ہے، اور وہ رسول کیا ہے کہ تم سب کا پریشانی میں مبتلا ہونا انہیں گوارا نہیں، انہیں پسند نہیں۔ تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی دکھ درد جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، وہ شاق گزرتا ہے ان کے دل پہ۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور تم پر وہ حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی کے، تمہارے ایمان اور اسلام کے، تمہارے صلاح اور فلاح کے وہ بہت حریص ہیں، یعنی بہت خواہش مند ہیں۔ وہ بڑی ہی ان کی آرزو ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچے، تمہیں راحت پہنچے، تمہیں سکون قلب عطا ہو۔ ایک طرف یہ کہ تمہارا دکھ میں مبتلا ہونا انہیں گوارا نہیں، برداشت نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف یہ کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اس کے بڑے وہ حریص ہیں، یعنی بہت ہی خواہش مند ہیں، بہت زیادہ خواہش مند ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا، آپ کو کوئی نفع پہنچتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے وہ رؤوف اور رحیم ہیں، بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی مہربان ہیں، وہ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں، مگر ایک کے اندر پوشیدہ یہ ہے کہ وہ دکھ سے دور رکھنے والے یا دکھ سے دور، اور دوسری طرف رحم کرنے والے، یعنی پریشانی سے دور رکھنے والے اور رحم کرنے والے، فائدہ پہنچانے والے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، جس طرح پہلے آیا عزیز علیہ ما عنتم اور حریص علیکم، تمہارا دکھ میں ہونا انہیں گوارا نہیں، اور اس کا مطلب وہ رؤوف بھی ہیں، جیسے اللہ کی صفت ہے یہ الرؤوف، وہی دکھ سے دور رکھتے ہیں، پریشانی سے دور رکھتے ہیں، اور الرحیم وہ رحم کرتے ہیں، یعنی راحت پہنچانے والے ہیں، فائدہ پہنچانے والے ہیں، دونوں چیزیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے، آپ کا یہ کردار ہے، آپ کی یہ سوچ ہے کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں،
وہ تیسری بات میں نے بتائی تھی. تو آج میں اس سے تھوڑا آگے چلوں گا کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پھر کس کس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. وہاں کس کس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا. آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جاتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہو وہ صرف نبی نہیں، وہ امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے امام. آپ جانتے ہیں نا امام کو، آپ سمجھتے ہیں تھوڑا امام اپنے ذہن میں رکھے. امام کسے کہتے ہیں؟ کہ جو امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں، کیا امام سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں. امام کے ساتھ کوئی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. نہ آگے رہ سکتا ہے کوئی، نہ سائڈ میں رہ سکتا کوئی. تو یہی حیثیت ہے نبی کی. ہمارے جو نبی ہیں وہ امام الانبیاء ہیں. گویا کوئی دوسرا نبی نہ آپ سے آگے ہے نہ آپ کے برابر ہے، سب آپ کے پیچھے ہیں. تو امام الانبیاء کے آپ امتی ہیں. یہاں سے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی جو ہے وہ دوسری امتوں سے بھی آگے ہے، بہت آگے. تو ہم جب جائیں گے امتی کی حیثیت سے ہم جاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. وہاں آپ السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کیا کیا ہم پیش کرتے ہیں وہ تفصیل سے میں نے پچھلی بار کہا تھا. تو صرف ایک دو باتوں کی طرف آج میں توجہ آپ کی مبذول کروں گا کہ جب آپ جاتے ہیں تھوڑا سا مطالعہ کر کے پڑھ کے ہم جائیں گے تو عبادت میں کچھ اور مزہ ہوگا. مثلا جب آپ مدینہ میں ہوتے ہیں آپ میدان بدر بھی چلے جاتے ہیں. ہم بھی بدر کے میدان میں گئے، وہاں دیکھا ہم نے. وہاں کیا کیا دیکھا؟ پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ بدر کا میدان جو ہے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے، مدینہ سے کافی دور ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو اس میدان میں آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، جو بھی گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی، جسے جبل الملائکہ کہتے ہیں. یہ وہ پہاڑی ہے جہاں فرشتے اترے تھے جنگ بدر کے موقع پہ. جنگ بدر کب ہوئی تھی یہ بھی آپ جانتے ہیں، 17 رمضان المبارک 2 ہجری. 313 کل تعداد تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی، اور لشکر جو دشمن کا تھا وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا، وہ جن کے ساتھ بڑا سامان تھا، گھوڑے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. اور یہاں سے کچھ ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں. میں نے اس کی تفصیل اس وقت نہیں بتانی ہے. تو پھر جو خیمہ جہاں نصب کیا گیا، خیمہ کیا تھا؟ کچھ بناتے تھے تھوڑی جھونپڑی جیسی، چھپر جیسا. تو اس خیمے میں آپ تشریف فرما تھے. تو وہاں جو آپ نے دعا کی تھی اس وقت وہ آپ سب یاد رکھیں گے. اور کتنا روئے تھے آپ، کتنا گڑ گڑائے تھے آپ اللہ کے آگے. اس دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے الہ العالمین اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کیا، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من الاسلام، مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی جماعت ہے اگر آج یہ ہلاک ہو گئی، لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ کبھی بھی اس زمین پر پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی. بہت رو رہے تھے. روتے روتے آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر آپ آج یہ مٹھی بھر جماعت یہاں پر ہلاک ہو گئی تو قیامت تک پھر کوئی زمین پر، پوری زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں اس سے مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ قدرت حاصل نہیں تھی، کسی اور کو نہیں بھیج سکتے تھے. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سب سے آخر میں آنے والے نبی. آپ کو یہ نبی آنے والا نہیں. اگر آپ شہید ہو جاتے تو پھر آپ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی قیامت سے پہلے. تو فرمایا جا رہا ہے اور کس انداز سے آپ نے دعا کی، کتنا روئے آپ، گڑ گڑائے آپ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ اب آپ خاموش رہیں.
یقیناً اللہ نے آپ کی بات سن لی ہوگی، اب آپ خاموش رہیں، یعنی آپ کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ یہ جو روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کس لیے رو رہے تھے آپ؟ کبھی آپ نے سوچا؟ انہیں اپنے کسی اقتدار کے چھن جانے کا خطرہ تھا؟ نہیں، میری اور آپ کی فکر تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں کون آئے گا، کون توحید کی شمع جلانے والا یہاں آئے گا، کون شرک کے اندھیرے کو ختم کرنے والا یہاں آئے گا۔ انہیں میری اور آپ کی فکر تھی۔ وہاں اسی جہاں وہ خیمہ ہے اس جگہ پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، مسجد عریش اس کا نام ہے۔ عریش کے معنی بھی خیمے کے ہی ہوتے ہیں، مسجد عریش اس کا نام ہے۔ وہاں ہم نے کچھ نوافل ادا کیے، لیکن آپ یہ یقین جانیں کہ جو وہ روحانی تعلق یا جو وہ روحانی سرور و کیفیت وہاں پہ طاری ہوئی شاید ہی کہیں اور ہوئی، کیونکہ ہم جب وہاں ادا کر رہے تھے تو یہ ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ کون سا مقام ہے، یہاں کون سی جنگ لڑی گئی ہے جو اسلام کی حیات اور موت کا تعلق وہاں پہ تھا۔ اگر ختم ہو جاتا تو وہیں پہ وہ شمع بجھ جاتی، اور روشن ہوئی تو پھر آج تک روشن اور قیامت تک روشن رہے گی۔ وہ کتنا نازک مقام تھا۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے۔ حریص علیکم یہی ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ، میں، ہم سب اس آگ کے عذاب سے بچیں، دنیا کی رسوائی سے بچیں اور آخرت کے عذاب سے بچیں۔ وہاں جا کر ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے اور یہی نیت کر کے ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اور آپ احد کے میدان میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی آپ جو جنگ ہوئی تھی جسے ہم غزوہ احد کہتے ہیں، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں شرکت خود بھی کی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 شوال 3 ہجری کو یہ غزوہ ہوا تھا، 23 مارچ 625 عیسوی۔ تو وہاں آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا نقصان اٹھانا پڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو۔ 70 آپ کے ساتھی وہاں شہید ہوئے۔ آپ جاتے ہیں ان شہداء کی قبروں پہ، آپ جاتے ہیں وہاں پہ، آپ سلام وغیرہ پیش کرتے ہیں، اور وہاں سید الشہداء بھی ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا تھے۔ کتنی تقویت ملی تھی آپ کو جب وہ اسلام کے اس آغوش میں آئے تھے، اور وہ بھی وہاں پہ شہید ہوئے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، اس گھڑی کو یاد دلاتا ہے کہ کیا حالت ہوگی اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ خطرناک بہت بڑا پتھر جب مارا گیا، اس جگہ پہ بجا، آپ پیچھے کی طرف گرے۔ وہ جگہ وہاں پہ آج بھی آپ دیکھیں گے جہاں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، خون بہہ رہا تھا، خون میں آپ لت پت تھے۔ وہ جو خود پہنا تھا، خود کی کڑیاں سے آپ ہیلمٹ کہتے ہیں لوہے کا، اس کی کڑیاں بھی آپ کے چہرے انور پر وہ چبھ گئی تھی۔ کس طرح سے ان کو پھر نکالا گیا، کس طرح سے مرہم پٹی کی گئی، کتنا آپ زخمی ہوئے۔ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ جو ہے وہاں جا کر یاد آتا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کو بھی آپ سمجھیں، کیوں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ آپ کو بچانا چاہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو خود بچے ہوئے تھے، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے صرف میں نہیں، آنے والی نسلیں اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے انسان جو ہے وہ بچیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عتاب سے۔ تو وہاں جا کر ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان ساتھیوں نے کس طرح سے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ جاتے ہیں وہاں جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی، وہ خندق جو کھودی گئی تھی اس کی تفصیل میں بیان نہیں کروں گا۔
اسلام قبول کرو. کہا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہا دوسری چیز پھر یہ سنو کہ تم واپس چلے جاؤ, مت لڑو. انہوں نے کہا نہیں میں تانے برداشت نہیں کرتا, میرے ساتھی مجھے تانے دیں گے. کہا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آؤ پھر دو دو ہاتھ کریں. کہا پھر جنگ جب شروع ہوئی ان دو کے بیچ میں انتہائی گرد و غبار اٹھا, بڑی دیر تک وہ جنگ ہوتی رہی. مسلمان بھی بڑے پریشان تھے, وہ جانتے تھے کہ آگے سے کون ہے, اور وہ والے بھی. اتنی دھول اٹھی اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, بس صرف تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. کہ اسی اثنا میں اللہ اکبر کی جب آواز آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی سمجھ گئے کہ حضرت علی نے کام کر دیا, اور واقعی انہوں نے اپنے وار سے اس کو ڈھیر کر دیا. وہ جگہ جب آپ جاتے ہیں صرف فوٹوگرافی کے لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں ویڈیوگرافی کریں, بس اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ گئے فوٹو کھینچے, لیکن ذرا دیکھو وہ کون تھا, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ. دین کے لیے اپنا کس طرح سے انہیں سب کچھ پیش کیا تھا, ان کی ذات کیا تھی, وہ کیسے امتی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور ہم بھی وہی امتی ہیں. یہ ذہن میں بٹھائیے جو سوالات علی سے ہوں گے وہی سوالات آپ سے بھی ہوں گے. آپ کے لیے کوئی دوسرا پرچہ نہیں ہے. چاہے وہ قبر میں منکر نکیر آپ سے پوچھیں یا میدان حشر میں آپ سے سوالات کیے جائیں, جو عمر سے سوال ہوگا, ابو بکر سے سوال ہوگا, علی سے سوال ہوگا, وہی آپ سے اور مجھ سے بھی سوال ہوگا. کیا تیاری ہم نے کی ہے, کیا محبت رسول ہمارے دل میں ہے, کیا محبت صحابہ ہمارے دل میں, کس قسم کی محبت ہے. کیا کبھی ہم غور کرتے ہیں اس بات پہ؟ اور پھر وہیں جس جگہ وہ 7 مساجد بھی ہیں, خندق کے ساتھ ہی وہ 7 مسجدیں آپ نے دیکھی ہوگی, وہاں سے قریبی شعب بنی حرام ہے. شعب بنی حرام اس کا نام ہے. وہاں ایک جگہ ہے اسے مقام معجزہ کہتے ہیں. یہ حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر ہے, ابھی تک وہاں موجود ہے. وہ نئے انداز سے بنایا گیا لیکن وہ مقام وہی ہے, اسے مقام معجزہ وہاں پہ کہتے ہیں. وہی خندق جب کھود رہے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے. اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. آپ نے پہلی ضرب جب اس پر ماری تو کہا کہ فلاں جگہ کے محلات مجھے دکھائے گئے, یہ فتح ہو گیا. پھر دوسری تیسری, اس دوران حضرت جابر کی نگاہ آپ کے بطن مبارک پہ پڑی کہ وہاں کچھ پتھر باندھے ہوئے تھے. بھوک سے نڈھال تھے, کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں. 10 فٹ 10 لوگوں کو دیا تھا. وہ دن رات کھود رہے تھے, وہ کھانے کو کچھ نہیں تھا, خالی پیٹ کھود رہے تھے. اور وہاں کی زمین آپ سب جانتے ہیں, سنگ لا کے وہ کس طرح سے انہیں وہ تیار کی, ٹرینچ, وہ خندق کس طرح سے تیار کی, رات دن کام کر کے. جب انہوں نے دیکھا, آپ گھر گئے, آپ نے پتہ کیا گھر میں کیا ہے. بکری کا ایک بچہ تھا اور تھوڑا سا کچھ آٹا تھا جس سے 1 یا 2 آدمیوں کا کھانا تیار ہوتا ہے. انہوں نے بیوی سے کہا تم تیار کرو. میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پتہ نہیں کب کچھ ان کے حلق سے اترا ہوگا, بالکل بھوک سے نڈھال ہے, تیار کر لو آپ کھانا. انہوں نے کہا لیکن دیکھو حضور سے کہہ جانا ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا ہے, کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو لے آئیں گے تو کیا کریں گے پھر یہاں. انہوں نے کہا ہاں میں بول دوں گا. انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ چلیے کھانا کھائیں گے. کچھ بنایا ہم نے لیکن صرف 2 آدمیوں کا کھانا ہے. انہوں نے کہا ہاں چلو کوئی بات نہیں چلو. انہوں نے سب کو کہا کہ سب چلیں گے ہمارے ساتھ, 10 آدمی آئیں گے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم بنا لو, یہ میں خود تقسیم کروں گا, اور خود بھی روٹیاں پکاؤ اور کچھ 2-4 خواتین کا اور بلاؤ, وہ بھی روٹیاں پکائیں گے, لیکن اس پر جو پردہ ہے اسے پردہ نہیں ہٹائیں گے. تو پھر ایسا ہوا, یہ وہی معجزہ وہاں پہ رونما ہوا کہ روٹیاں پکتی گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تقسیم کرتے گئے. 10 آدمی آتے تھے, کھا کر جاتے تھے. سب لوگوں نے کھایا, 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا.
پھر حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کہ اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو بھی بولو، ان کو بھی کھلاؤ، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں ان سے کہا اپنی سہیلیوں کو بلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، اور سب لوگوں نے کھایا۔ یعنی ایک ایسا معجزہ وہاں پہ رونما ہوا اسی دوران، اس لیے اس جگہ کو مقام معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن میں یقین کی کمی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے بھی کیا ہے کیا نہیں ہے، حالانکہ تھوڑا سا بھی اگر شک پیدا ہوا تو ایمان پھر نہیں رہتا۔ جس دل میں شک ہو ایمان نہیں، ایمان ہوگا تو شک نہیں۔ ہمارا تو یقین ہے، لیکن ہم اپنے حالات جب دیکھتے ہیں ہم اذیت ہی اذیت پہنچاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ بار بار میں یہی کہوں گا کہ بار بار اپنے آپ پر نگاہ رکھے، کہیں آپ کی کوئی حرکت اللہ کے نبی کو اذیت تو نہیں پہنچاتی۔ صبح جب آپ جاگتے ہیں تو کس وقت جاگتے ہیں؟ کہ آپ کے دیر سے جاگنے کی وجہ سے جب حضور کے سامنے ڈائری آپ کی پیش کی جاتی ہے، یہ وہ حدیث میں نے پہلے سنائی آپ کو کہ جو بھی آپ کچھ کام کرتے ہیں وہ سارا ریکارڈ پہنچا دیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ آپ کا امتی کہاں کیا کر رہا ہے۔ جب تمہاری یہ ڈائری پہنچتی ہوگی کہ صبح آپ سورج طلوع ہونے کے بعد جاگتے ہیں اور بڑے کھراما کھراما چلتے ہیں، پھر نماز کا کوئی خیال نہیں، احساس نہیں۔ اسی طرح سے بے شمار ایسی چیزیں کہ کوئی محبت نہیں رسول کے ساتھ، کوئی محبت نہیں مسجد کے ساتھ، کوئی محبت نہیں قرآن کے ساتھ، تو آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ ان باتوں کی طرف آپ دھیان دیں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم نیکسٹ کریں گے۔ تو اس وقت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں جس نبی کے امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، واقعی ہم دل سے آپ کے امتی ہیں، واقعی ہم آپ کے فرما بردار ہیں، واقعی ہم آپ کی ہر بات کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہی بات کہی گئی ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ تم یہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کیا ہے یہ کیسا حکم ہے؟ شادی میں بھی کھل کر ہم خرچ نہیں کر سکتے، فلاں جگہ بھی قید ہے، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ کیا ہے؟ بھائی اللہ کے نبی آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ آپ کی تکلیف جو انہیں برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ تو آپ کو فائدہ پہنچانے والے نبی۔ لہذا کوئی بھی حکم جب آپ کے سامنے آئے، اپنے نبی کا خوشی خوشی اسے قبول کرو، اپنے لیے اس میں فائدہ سمجھو، فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔